ووٹ دینے کے لیے اس کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور ووٹ کی پرچی ہوتی ہے اور اللہ رب ذوالجلال ہوتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھ کر، اپنے دل کی آواز کو سن کر اور اللہ رب ذوالجلال کو حاضر ناظر جان کر آپ نے ٹھپا لگانا ہے، ووٹ دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وعدہ کسی اور سے کیا ہو سکتا ہے آپ نے کمپین کسی اور کے ساتھ چلائی ہو سکتا ہے ماحول میں، معاشرے میں آپ کے محلے کی مجبوریاں ہوں، آپ کی برادری کی مجبوریاں ہوں، آپ کی جناب پارٹی کی مجبوریاں ہوں، ہر مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ووٹ کا ٹھپا لگا رہے ہیں اور انتخاب کر رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس صرف اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس اس وقت آپ کے ہاں صرف ضمیر کی آواز ہونی چاہیے، دل کی آواز کہ ہاں یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی عملا۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 2 فروری 2024 ہے۔ اس وقت ہمارے ٹاؤن میں، کراچی میں، پورے ملک میں انتخابات کی گرما گرمی اور گہما گہمی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس مختصر محفل میں اسی پر گفتگو ہو، تاکہ وقت کے عین تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے احباب سے دین اور دنیا کی کچھ باتیں کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان غم کی حالت ہو یا خوشی کا موقع ہو، اپنے ہوش و حواس میں رہے اور اپنی لمٹ میں رہے۔ جو لوگ دینی طبقات کو اور مذہبی طبقے کو انتہا پسندی کا طعنہ دیتے تھے، پھر وقت نے ثابت کر دیا، دکھا دیا کہ انہی انتخابات کے مواقع پر، ووٹوں کے موقع پر ہر سیاستدان اور اس کے ورکر انتہا پسندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انتخابات میں اور اپنی رائے دہی کے موقع پر لوگ اپنی رشتہ داری کو، اپنی ثقافت کو، اپنے دین کو، مذہب کو، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر انسانیت کو بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا سبق تو یہ ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کھیل تو کھیل ہوتا ہے، ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے، ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے، نہ دونوں ہار سکتے ہیں نہ دونوں جیت سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں لوگ تمیز والے ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، انسانیت کے قدروں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہاں جیتنے والوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، شاباشی دی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، اور ہارنے والے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، انسانیت کی قدر و منزلت سے دور ہوتے ہیں، انسانیت کے آداب سے دور ہوتے ہیں، وہاں اگر خدا نخواستہ یہ کرکٹ والے اور فٹ بال والے ہار جائیں تو ہارنے والے جیتنے والے کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں کہ دیکھنے والے افسوس سے اپنے دانتوں پہ انگلی لگا کے رکھتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی کھیل ہے، ایک نے جیتنا تھا ایک نے ہارنا تھا، اور جو جیتا وہ تو جیت گیا، جو ہارا وہ آپس سے باہر ہو گیا۔ یہ کون سا کھیل ہے؟
یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو لہذا معلوم ہوا کہ انتہا پسندی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر مقام پر ہوتی ہے، جہاں پر انسانیت اپنی قدروں کو، اپنے آداب کو، اپنے اسلاف کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بھلا دے، اور پھر وہ قرآن کریم نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ پھر وہ اولئک کالانعام، پھر وہ انسان نہیں رہتے، وہ جانور بن جاتے ہیں، وہ درندے بن جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت نہ چھوٹا کوئی نظر آتا ہے، نہ کوئی بڑا نظر آتا ہے، نہ کوئی نمازی نظر آتا ہے، نہ کوئی بیمار نظر آتا ہے، وہ انتقامی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا ایسے موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو انسان نما ہوتے ہیں یہ انسان نہیں جانور ہوتے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، جہاں انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ تو بھائی الحمدللہ اس وقت شعور کا ماحول ہے، سمجھداری کا ماحول ہے، معلومات کا ماحول ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر، ہر موقع پر اپنی لمٹ میں رہیں، اپنے انسانی قدروں میں رہیں، انسانیت کا احترام کریں، چھوٹے بڑے کی تمیز رکھیں۔ تو اس کو سیاست کہا جائے گا، اس کو انتخابات کہا جائے گا، اس کو رائے دہی کا انداز کہا جائے گا، لیکن جہاں ان چیزوں کو بلا کر ہم درندگی پہ اتر آئیں گے، انسانیت کو بلائیں گے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، کوٹیں گے، تو بھائی نہ یہ انتخابات ہیں، نہ پھر یہ انسانیت ہے۔ ایسے انتخابات سے، ایسے ووٹوں سے اور ایسی رائے دہی سے انسانیت کی توبہ ہے۔ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ انتخابات تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، انسان اپنی انسانیت کو نہ بھولے، اپنے عزیزوں کو نہ بھولے، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولے، اور چھوٹے بڑے کی تمیز کو نہ بھولے، اسے ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ اب اگلی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو آپ کے پاس، برادری کے پاس تو ایک دن ہے اور عوام کے پاس 5-6 دن ہیں، دونوں الیکشن چل رہے ہیں، دونوں جگہ پر انتخابات ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کچھ انتخابات اور سلیکشن ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جہاں کام کو دیکھا جاتا ہے، ورک کو دیکھا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ ہمیں کام چاہیے، یہاں پہ ہمیں عوام کا مفاد چاہیے، عوام کا فائدہ چاہیے، برادری میں برادری کا فائدہ چاہیے۔ تو لہٰذا اب آدمی کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ جناب کام والا کون ہے، بیکار کون ہے، اور اس میں کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنا چاہیے، اپنے ضمیر کا فیصلہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ الیکشن کے دن ووٹ دینے کے لیے اس کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور ووٹ کی پرچی ہوتی ہے اور اللہ رب ذوالجلال ہوتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھ کر، اپنے دل کی آواز کو سن کر، اور اللہ رب ذوالجلال کو حاضر ناظر جان کر آپ نے ٹھپا لگانا ہے، ووٹ دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وعدہ کسی اور سے کیا ہو سکتا ہے
آپ نے کمپین کسی اور کے ساتھ چلائی ہو سکتا ہے ماحول میں، معاشرے میں آپ کے محلے کی مجبوریاں ہوں، آپ کی برادری کی مجبوریاں ہوں، آپ کی جناب پارٹی کی مجبوریاں ہوں، ہر مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ووٹ کا ٹھپا لگا رہے ہیں اور انتخاب کر رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس صرف اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس اس وقت آپ کے ہاں صرف ضمیر کی آواز ہونی چاہیے، دل کی آواز کہ ہاں یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں۔ ذاتی مفادات سے ہٹ جائیں۔ ذاتی کسی کو کہیں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، مفاد ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت اور احترام اس بات کا ہے کہ آپ قومی مفاد کو سامنے رکھیں، آپ اجتماعیت کو سامنے رکھیں۔ اگر برادری کے الیکشن ہے تو آپ علاقائی مفاد کو سامنے رکھیں کہ علاقے کے عوام کا جو مفاد ہے، جو فائدہ ہے، وہ کس میں۔ اور اس میں فرمایا کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، وہ بہت بڑا مفتی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مفتی ہوتا ہے۔ تو بجائے بڑے بڑے مفتیوں کے پاس جانے کے، اس ٹائم آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ فون ملانے کی اجازت ہوگی، تو لہذا دل والے مفتی سے آپ ذرا پوچھ لیجئے گا کہ مفتی صاحب ادھر لگانا ہے یا ادھر لگانا ہے۔ جو آدمی اپنے دل کی نہیں مانتا وہ کیا کام آئے گا؟ جو آدمی اپنی ضمیر کی آواز کو تسلیم نہیں کر سکتا، اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ نہیں دے سکتا، وہ آدمی اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں، تو دوسروں سے کہاں سے مخلص ہوگا؟ لہذا جب آپ تمام چیزوں کو دیکھ کر، تمام کاموں کو دیکھ کر ووٹ دینے لگے تو آپ نے قومی مفاد کو دیکھنا ہے، برادری کے مفاد کو دیکھنا ہے، علاقے کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کے ذات کے ساتھ اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر آپ سے اس کی کوئی چپکلش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ خدا را اس وقت انتقام کا ووٹ نہیں دینا ہے، اس وقت قوم کے مفاد کا، برادری کے مفاد کا، علاقے کے مفاد کا ووٹ دینا ہے کہ جب اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں جناب اس نے کام کیا ہے اور یہ کام کرے گا اور کام کا اہل ہے، تو بس آپ نے اس کو ووٹ دینا۔ اور جو قومی انتخابات ہیں، عام انتخابات ہیں، اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے انتخابات جو آئے تھے بلدیاتی، وہ کام کے انتخابات تھے، کام کی بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے تھا، اور لوگوں نے دیا کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، سیوریج لائن کا مسئلہ ہے، اور جس کو جو مسئلہ ہوتا ہوا نظر آیا اس نے ووٹ دے دیا۔ اس لیے کہ بلدیاتی انتخابات حقیقت میں کام کے انتخابات ہوتے ہیں، ورکنگ انتخابات ہوتے ہیں کہ جو کام کے لائق ہو، آدمی جو ہے زیادہ اگر دیندار بھی نہیں ہے لیکن قوم کے لیے، علاقے کے لیے کام میں بڑا تیز ہے، اس کو تجربہ ہے، آپ نے اس کو ووٹ دیا کہ جی یہاں تو کوئی مذہب اور ایمان اور اسلام اور کفر کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہاں تو کام کا مسئلہ ہے، لہذا یہ آدمی کام کا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، تو آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ جو عام انتخابات ہیں، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، کام بھی ہے اور آپ کا عقیدہ اور مذہب بھی ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دے کر، جن کو آپ سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ اسمبلیاں قانون ساز اسمبلیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ قانون ساز اسمبلیاں ہیں۔ جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں بھی قانون بنائے جاتے ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو لہذا اب آپ جو آدمی ووٹ ڈالتا ہے، کم سے کم 18 سال کا ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، جب بھی وہ ووٹ ڈالتا ہے، تو وہ اس شعور کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ آگے جا کر کس کے ساتھ چلے گا، کس کے ہاتھوں میں کھیلے گا، اور کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، اور جب کوئی قانون بنے گا تو یہ دین کو دیکھے گا،
یا دنیا کو دیکھے گا، یہ مذہب کو دیکھے گا، عقیدے کو دیکھے گا، یا یہ فارن کرنسی کو دیکھے گا؟ تو لہٰذا ہم اپنی ضمیر کے سے پوچھیں گے، اپنے دل سے پوچھیں گے کہ جس آدمی کا سلیکشن میں کر رہا ہوں، جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہاں ورکنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کام تو ہوتے رہیں گے، روڈ بنتے رہیں گے، نالیاں بنتی رہیں گی، اور روڈ بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا دین، آپ کا مذہب، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کل کو آپ نے قبر میں جانا ہے۔ یہ جو عام انتخابات کے ووٹ ہیں، یہ آپ کی گواہی ہے، یہ آپ کی شہادت ہے کہ یہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی ملک سے بھی مخلص ہے، اپنے دین سے بھی مخلص ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، لہٰذا میں اس کو ووٹ دے کر سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج رہا ہوں۔ اگر یہ قانون بنائے گا تو اللہ رسول کا خیال کرے گا، اگر یہ قانون بنائے گا تو اپنے دین مذہب کو سامنے رکھ کے بنائے گا، اور اگر آپ کے دل سے آواز آتی ہے، آپ کی ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس نے کبھی جناب والا نماز نہیں پڑھی، اور کبھی قرآن کریم کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق نہیں ہے، دین سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یا اس کا مزاج اور اس کی طرز زندگی وہ یورپ کے ساتھ ہے، وہ مغرب کے ساتھ ہے، اور وہ مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے میں آگے آگے ہے، تو پھر آپ سوچئے گا کہ جو اسمبلی میں قانون بنے گا وہ اسلام کے خلاف جب قانون بنے گا، آپ کا ووٹ اس میں شامل ہوگا، آپ کی تائید اس میں شامل ہوگی، تو جو بھی غلط چیز قوم کے اوپر مسلط ہوگی، جو قانون بنے گا اس میں آپ بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال کی عمر سے کم میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی قانونی لحاظ سے، اور جبکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور میرے پیارے آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کا رشتہ کر دینا چاہیے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں کرو گے تو فتنے جنم لیں گے، فتنے، ایسا نہیں کرو گے تو فساد پھیلے گا، اور فساد پھیلا ہوا ہے، فساد پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا؟ تو کس نے یہ قانون پاس کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کو بائی پاس کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کر کے یہ قانون بنا دیا کہ جناب 18 سال میں ہی شادی ہو سکتی ہے، پہلے نہیں ہو سکتی۔ اس نے نہ قرآن سے پوچھنا گوارا کیا، نہ اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا اور پوچھنا گوارا کیا، بلکہ قلم چلا دیا آپ کے ووٹ سے، آپ کے تائید سے، آپ کے ٹھپے سے۔ اس نے قرآن کے بھی خلاف کر دیا، سنت کے بھی خلاف کر دیا، اور آپ مطمئن ہیں کہ جناب میں نے ووٹ دے دیا۔ ابھی پچھلے سالوں آپ کے سامنے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہوا کہ جو آدمی چاہے عورت بن جائے، عورت چاہے تو مرد بن جائے۔ کیا ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹھپے لگائے، جنہوں نے وہاں پہ سائن کیے ہیں، ووٹ دیا، قانون کو پاس کر دیا؟ کیا وہ اللہ رسول کو نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کو دین کا علم نہیں تھا؟ ہم ان چیزوں کو تو چھیڑ ہی نہیں رہے کہ جو قومی مفاد کے ہیں اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جناب والا روڈ بنوائیں، جہاز بنوائیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں، قوم کے لیے بہت کچھ کریں، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن مرنا بھی تو ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ جس طرح آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ بچانے والا عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ عمل اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو ہیں، اور عمل برا ہوگا نہ وہاں پارٹی آئے گی، نہ وہاں لیڈر آئے گا، نہ وہاں آپ کے دوست آئیں گے، نہ جناب والا آپ کا بڑا بھائی آئے گا، نہ چھوٹا بھائی آئے گا، آپ جانے فرشتے جانے۔ تو اسی طرح جب آپ ووٹ کے دفتر میں جاتے ہیں، ووٹ والے کمرے میں جاتے ہیں، اس وقت ذرا ایک نظر قبر کو یاد رکھ لینا، ایک نظر قبر کو یاد کر لینا کہ ایک میں یہاں اکیلا ہوں، میں نے ٹھپا لگانا ہے، اور ایک میں قبر میں الگ ہوں گا اکیلے، وہاں میں نے اس کا جواب دینا ہے، وہاں میں نے اس کا جواب دینا ہے۔
اور پھر وہ جواب، مفتی صاحب تو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، ایسا بہترین آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ اچھا ہے وہ برا ہے. یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے، پیرایا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں. یقین کریں دل آپ کو کبھی بھی غلط نہیں بتائے گا، ضمیر کی آواز کبھی بھی غلط نہیں ہوگی. اور شریعت میں بھی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس بات میں آپ کو ڈاؤٹ ہو سمجھو کہ وہ غلط ہے. جس کام میں آپ کا دل کہے یا کروں یا نہ کروں سمجھو وہ غلط ہے، اور جس کام کے لیے کہا یار زبردست ماشاءاللہ جلدی کرو وہ کام ٹھیک. تو لہذا اپنے ضمیر، اپنے دل کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے آپ جس پارٹی میں بھی ہوں، جس تنظیم میں بھی ہوں. اور آخری بات، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری بات عرض کروں کہ اس وقت دنیا کی نظر میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، مغربی ممالک، ان کی نظر میں پاکستان میں 100 پارٹیاں نہیں ہیں، 2 پارٹیاں. کتنی پارٹیاں ہیں؟ ان کی نظر میں پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ 2 پارٹیاں ہیں. ایک بلاک دینی بلاک، دوسرا بلاک لبرل بلاک. ایک دین کو، مذہب کو پروموٹ کرنے والا بلاک، اور دوسرا مغرب کے ساتھ دوستی کرنے والا اور مغرب کو پروموٹ کرنے والا. یہ 2 بلاک ہیں. اب اس میں بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، اس میں بھی بہت ساری پارٹیاں. اب اس 2 بلاک جو دوسروں کی نظر میں ہیں، آپ نے قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہے کہ جب ووٹ ہو رہے تھے پاکستان میں انتخابات، ارے مسلمان 5 وقت کا نمازی، تو کون سے بلاک میں کھڑا تھا؟ تو دین کے ساتھ کھڑا تھا یا مغرب کے ساتھ کھڑا تھا؟ وہ فیصلہ آپ نے دل سے لینا ہے. یہ فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کا بندہ بڑا نمازی ہو، آپ کا MNA بہت اچھا آدمی ہو، دیندار ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے کہ وہ اپنے دینداری پہ قائم رہ سکتا ہے؟ وہ تو قیادت کا پابند ہے. اور آپ کا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ اپنی قیادت کا پابند ہے. اور قیادت کے رابطے کس سے ہے یا وہ کس کا پابند ہے، اس کا کیا مائنڈ ہے، اس کا کیا ذہن ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. تو لہذا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں بات آخری، یہ ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ جناب یہاں ہم نے مؤذن صاحب رکھا ہے، بہت اچھی اذان دیتا ہے، بہت اچھی صفائی کرتا ہے، بہت زبردست ہے، وقت پہ ہر کام کرتا ہے، تو یہ ایک الگ تعریف ہے. ایک تعریف یہ ہے کہ محلے والے اور کراسنگ والے، PNT والے آ کے کریں، یار مجھے آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، کیا اذان تھی اور کیا یہاں کی سیٹنگ ہے، وقت پہ جناب لائٹیں بند ہوتی ہیں، وقت پہ پنکھے چلتے ہیں، دروازے وقت پہ کھلتے ہیں. وہ آ کے تعریف کریں، کراسنگ والے تعریف کریں، PNT والے تعریف کریں، ضیاء کالونی والے تعریف کریں، مہران ٹاؤن والے آ کے تعریف کریں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی واقعی کہ قابل تعریف ہے. تو لہٰذا ہم جتنے اچھے ہیں برے ہیں، مذہبی طبقے میں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کمی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی نظر میں وہ دین کے صف میں کھڑے. اور آپ جتنے بھی اچھے کام کریں، کچھ بھی کریں، ان کی نظر میں آپ دوسرے صف میں کھڑے ہیں. تو لہذا پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں کہ دینی طبقے کو کتنے ووٹ پڑے اور دین کے اگینسٹ جو دوسرا طبقہ ہے اس کو کتنے ووٹ پڑے. آپ نے کون سی شہادت دینی ہے؟ آپ جناب والا دینی بلاک میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، آپ کے پاس ترازو بھی ہے، آپ کے پاس کرین بھی ہے، آپ کے پاس استری بھی ہے، آپ کے پاس اور بھی کوئی نشانات ہوں گے جو دینی طبقے کا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بندے کو جتوانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے دل سے پوچھ کر صحیح بندے کو ووٹ دینا ہے، چاہے وہ جیتے یا ہارے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جیت رہا ہے سب اس پہ چلو یہ جیت رہا ہے اس کو ووٹ دے دو. بھائی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے بندے کو جتوانا ہے. صرف آپ سے یہ پوچھ ہوگی آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اچھے سے سمجھنے کی اور صحیح دل والا ضمیر والا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.